بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل پڑھ رہے تھے کہ تقلید ضروری ہے کسی نہ کسی کی، محض مطلق تقلید، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں؟ تو اس کے تعلق سے ہم نے یعنی دلائل ثبوت تقلید کے 4 دلیلیں اس کتاب میں پڑھ لی، چاروں میں صراحت کے ساتھ موجود تھا کہ دیکھو بھائی، قرآن پاک صاف صاف حکم دے رہا ہے، تمہیں جینا ہے اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کے تو کسی نہ کسی کی تقلید کرنی پڑے گی، بغیر تقلید کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب 4 دلائل ہم نے وہ پڑھ لیے، اس میں 10 کے آس پاس دلیلیں پیش کی ہیں اس چیز کو لے کر کے، تقلید کرو کسی نہ کسی کی۔ تو اسی میں سے ہم 5ویں دلیل پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اے مومنوں یا اے لوگوں، تم علم والوں سے پوچھو اگر تم کو علم نہیں، جانکاری نہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص جس مسئلے کو نہ جانتا ہو وہ اہل علم سے دریافت کرے۔ تو کہا کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو۔ اب حضرت اس پر کچھ وضاحت بیان کر رہے ہیں۔ وہ وضاحت یہ ہے کہ پتہ یہ چلا، دیکھو مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ اہل علم سے پوچھنا چاہیے، یعنی پتہ یہ چلا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو جاہل ہوں گے اور جو اپنی مصروفیات کے سبب علم حاصل نہیں کر سکتے ہوں گے یا ان کو وقت نہیں مل پا رہا ہوگا، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانکار لوگوں کے پیچھے پیچھے چلیں، ان سے پوچھیں، ان سے پوچھ گچھ کریں، دین کے مسائل جانیں، ہے نا۔ کہا وہ اجتہادی مسائل جن کے نکالنے کی ہم میں طاقت نہ ہو مجتہدین سے دریافت کیے جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب ہاں مطلب اب یہاں سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہاں تو اس سے تو تقلید واجب ہے، یہ تو ثابت ہی نہیں ہوا۔ اس میں تو یہ کہا گیا کہ عام انسان کے لیے حکم ہے یا عام حکم ہے کہ کوئی بھی بات میں نہیں پتا ہو تو پوچھ لو، اس میں یہ کہاں ہے کہ تقلید کرو؟ تو کہا ہاں وہ بات بھی تمہاری مان لی جائے گی۔ اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب اس سے مراد تاریخی واقعات ہیں کہ اگر تمہیں نہیں پتا ہوں تو جان لو لوگوں سے، اس میں تقلید کا میٹر نہیں ہے، جیسا کہ اوپر کی آیت سے ثابت ہوا کہ لیکن یہ صحیح نہیں ہے لوگوں کا کہنا، اس لیے کہ اس آیت کے کلمات مطلق بغیر قید کے ہیں اور پوچھنے کی وجہ ہے نہ جاننا، یہی تو ہوتی ہے پوچھنے کی وجہ۔ تو جس چیز کو ہم نہ جانتے ہوں اس کا پوچھنا لازم ہوتا ہے، اور پوچھے گا کس سے؟ مجتہدین سے، اپنے جانکار لوگوں سے۔ تو گویا کہ اس سے پوچھ کر کے اس کے پیچھے چل رہا ہے نا۔ تو یہ تقلید یہاں پر ثابت کر دی ہے انہوں نے، مطلب آیت کریمہ سے۔ لیکن پچھلی آیات سے تو بالکل وضاحت کے ساتھ بالکل ایک ظاہری تو ایک مطلب ظاہراً معنی یہی نکل رہا تھا، بلکہ ہر طرح سے کہ مطلب تقلید ضروری ہے۔ فی الحال اگر یہ حضرت نے دلیل میں یہ آیت پیش بھی کر دی تو ثابت بھی کر دیا ہے، ٹھیک۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا جو بھی کچھ بھی ابھی بتایا ہے۔ فی الحال آگے کی آیتیں دیکھیں، کہہ رہے ہیں وَاتَّبَعَ، اگلی دلیل پیش کر رہے ہیں وَاتَّبِعُوا سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یعنی یہ دلیل پیش کی ہے کہ جو میری طرف جھکے آپ اس کی اتباع کرو۔ اس میں تو صاف صاف لفظ موجود ہے وَاتَّبِعْ، یعنی اتباع یعنی تقلید کرو، تو اس سے تو پتہ چلا کہ تقلید کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت کے کچھ تفسیریں ہیں کچھ کلمات کے،
وہ پڑھ لیتے ہیں کس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف جو جھکتا ہے اس کی تقلید کرنی چاہیے. تو کہا ٹھیک، ہم نے جو پہلے کی آیت بھیجی تھی اس سے بہتر تو یہی ہے. مطلب جو ہے اپنے معنی کو ادا کرنے میں، تقلید کے معنی کو ادا کرنے میں بالکل ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگلی آیت میں بیان کر رہے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اب اس میں بھی یہ بھی بتایا ہوا ہے، دیکھو یہ بھی آیت بالکل صاف ہے اپنے معنی کو ظاہر کرنے میں. وہ یہ کہ ترجمہ دیکھو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں. وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہماری بیویوں سے، ہمارے ذریات سے، اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا. پھر یا ہمیں جو ہے نیک لوگوں میں سے ہمارے لیے امام کو متعین فرما. یہ سب فرمایا نا. تو اس میں بھی دیکھو یہ واضح آیات ہیں اپنے معنی کو ادا کرنے میں، تقلید کے معنی. اس لیے حضرت نے کوئی تفصیل اور کوئی تبصرہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آیت ہے اس میں تھوڑی سی وضاحت کرنے کی بات ہے. وہ یہ کہ اس آیت کی تفسیر میں معالم التنزیل یہ ایک کتاب ہے، اس میں سے دیا ہوا ہے حوالہ کے بطور فَنَقْتَدِي بِالْمُتَّقِينَ وَيَقْتَدِي بِنَا الْمُتَّقُونَ، کہ ہم پرہیزگاروں کی اقتداء کریں اور پرہیزگار ہماری اقتداء کریں، یعنی کہ پیروی کریں، تقلید کریں. اس سے بھی معلوم ہوا کہ تقلید ضروری ہے. اگلی آیت میں فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں اس آیت کا، کیونکہ بغیر اس کے بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی. اصل میں معاملہ یہ ہوا تھا کہ جو جنگیں ہوا کرتی تھیں تو جنگ میں کچھ لوگ جایا کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کو بھیجا کرتے تھے اور کچھ لوگوں کو اپنے بستی کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. لیکن شاید یہ جنگ احد ہے یا کوئی ایسی ایک جنگ ہوئی تھی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو بھیج دیا کہ چلیے گا، جنگ ہو رہی ہے. اور اس میں سب لوگوں کو، صرف خواتین بھی اور بچے وغیرہ بھی، مطلب جو ضعیف تھے وہی رہے ہوں گے. تو مطلب یا پھر سریا، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس تو تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے، بلکہ وہیں پر رکتے تھے اور اپنے مقامی علاقے میں اور باقی لوگوں کو بھیج دیا کرتے تھے. تو لوگ بہت شوق رکھتے تھے کہ ہم جو ہے جنگ میں جایا کریں، ہم جنگ میں جائیں. تو اس طرح سے اللہ تبارک، یہ لوگوں کا شوق تھا. ایک بار سارے لوگ جو ہے جنگ میں چلے گئے تھے. تو پھر مجھے جو ہے اس کا شان نزول کا پس منظر دھیان آ رہا ہے، مفہوم دھیان آ رہا ہے، وہ یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں. تو مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ میں سے تو ایسا ہونا چاہیے کہ سارے لوگ نہ جائیں جنگ میں یا پھر کہیں بھی امر عظیم پر، بلکہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو، من کل فرقتن، تم میں سے ہر ایک جماعت ایسی ہو کہ یتفقہوا فی الدین، جو ہمارے نبی کے پاس رہ کر کے دین کی معلومات جانیں، دین کے بارے میں جانیں، دین میں فقہ حاصل کریں، تفقہ حاصل کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ وہ اپنی قوم کو جا کر کے ڈرا سکیں. وَرَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ ادھر ان کی طرف، اذا رجعوا الیہم، جب وہ اپنے قوم کی طرف آئیں، یعنی اپنے لوگوں میں جب وہ اپنے گھر والوں میں آئیں تو وہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا سکیں اس امید پر یحذرون، کہ وہ ڈرائیں. اب اس میں کیسے تکلیف ثابت ہو رہی ہے، ضروری ہے؟ تو کہا اس آیت سے معلوم ہوا ہر شخص پر مجتہد بننا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ من کل فرقۃ طائفہ، ہر ایک گروہ سے کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو لوگ دین کی معلومات، دین میں تفقہ حاصل کریں. اب ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا تو یہ الفاظ نہیں ہوتے من کل فرقۃ طائفہ، ہر ایک گروہ سے چند افراد، ہر ایک گروہ سے چند افراد، ہر ایک جماعت سے ایک جو ہے فرقہ. نہیں، یہ الفاظ نہیں ہوتے. پھر تو کل کا لفظ موجود ہوتا، فلولا نفر کل منکم، اس طرح کے الفاظ. تو پتہ یہ چلا کہ ہر ایک شخص پر مجتہد بننا ضروری نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بعض کو فقیہ بنائے
اور بعض دوسروں کو تقلید کرنے کے لیے مسلط فرمائے، مطلب جو ہے ان کو یہ تکلیف فرمائے۔ تو ہے نا، اس سے بھی پتہ چل گیا کہ خود یہ تقلید امر الہی سے ہے، آپ یہ مان کے چلیں حکم الہی ہی ہے، ہم اپنی طرف سے ثابت نہیں کر رہے ہیں، یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اگلی آیت دیکھو، وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ یعنی اگر یہ لوگ مطلب وہی کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی معاملہ اگر پیش کیا جائے، اپنے آپ سے جو ہے کوئی بھی معاملہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بقید حیات حاضر ہیں، موجود ہیں، تو پھر اپنے آپ سے کوئی بھی معاملہ کیسے حل کر سکتے ہو؟ خود ہی فیصل بن جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی کہا، نہیں، یہ رسول کی طرف کوئی بھی معاملہ ہو اس کو لے جانا ضروری ہے، یا پھر جو ہے اولو الامر منہم، لوگوں میں جو تم میں اولو الامر ہیں، یعنی جو جانکار ہیں، تو ان کو لے جانا، ان کے پاس لے جانا ضروری ہے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تاکہ جو اس یہ حضرت اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ ان میں سے اس کی حقیقت جان سکیں، وہ جو استنباط کرتے ہیں یعنی تاکہ وہ جو نقطے نکالتے ہیں بات میں سے، اس کی بات سنی، اس کا نقطہ نکال لیا، اس کی بات، یعنی فریقین کی باتیں سن کر کے ایک بیچ کا حکم نکال کر کے بحیثیت فیصل ایک حکم نافذ کر دینا، اس کو استنباط بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کو مستنبط بولتے ہیں۔ تو تاکہ وہ حکم کو ایک بہترین اور بحسن و خوبی انداز میں بیان کر سکیں، یہ ان لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اس سے تو بالکل صاف ظاہر ہوا کہ اولو الامر منکم، اولو الامر منہم، یعنی وہ لوگ جو تم میں سے امر والے ہیں۔ اچھا، اس امر کی وضاحت کی ہے، لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ احادیث و اخبار قرآنی آیات کو پہلے جو ہے استنباط کرنے والے علماء کے سامنے پیش کرے، پھر جو ہے جس طرح وہ فرما دے اس پر عمل کرے۔ خیر، کہہ رہے خبر سے بڑھ کر قرآن و حدیث ہے، لہذا اس کے مجتہدین پر پیش کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے امر سے مراد جو ہے حکام لیے ہیں، یعنی حاکم وقت، سلاطین وقت، تو اس کی وضاحت اوپر والی آیات میں کر دی گئی ہے۔ اوپر بھی یہ لفظ گزرا ہے نا، تو آپ دیکھ لینا امر سے کون افراد مراد ہیں۔ حکام ہوں گے وہ بھی قاضی کے ہی حکم پہ عمل کریں گے، ایسا تو ہے نہیں، حاکم بھی ہے اور قاضی بھی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قاضی جو اپنے وقت کا قاضی عالمگیر، مطلب اورنگزیب عالمگیر، سلطان اورنگزیب عالمگیر تھے، وہ تک جو ہے معاملہ قضا اپنے وقت کے علماء کو سونپ دیے تھے، جب تک وہ حاکم رہے تب تک کوئی بھی معاملہ انہوں نے اپنے حکم سے نہیں کیا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ بھی اس کی وضاحت اوپر گزر چکی ہے کہ اولو الامر سے علماء ہی، یعنی مجتہدین اکرام ہی مراد ہیں۔ اب فائنل دلیل جسے ہم کہہ سکتے ہیں مہر بطور، سن لو، اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم تم لوگوں کو تمہارے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ اب کیا کہو گے؟ امام تو مان ہی نہیں رہے ہو تم کے، چار کیسے تم نے نکال لیے؟ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، کیسے تم نے مان لیے چار امام؟ تو کہا اب بتاؤ اس کا کیا کرو گے جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام تو یہاں واضح لفظ ہے، امام۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے روح البیان میں لکھا ہے اور مقدم فی الدین فیقال یا حنفی یا شافعی، یعنی ہم تم لوگوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے یا اب تمہارے مقتدا کے ساتھ بلائیں گے۔ مقدم فی الدین کا مطلب مقتدا کے ساتھ، جس کی تم اقتدا کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو جس کے پیچھے یا بات مانتے ہو جس کی۔ تو پھر کہا جائے گا قیامت کے دن، اے حنفی ادھر آؤ، اے شافعی ادھر آؤ، آج اپنے معاملات کو دکھاؤ کیا کر کے آئے ہو دنیا میں۔ تو اس طرح سے ہم بلائیں گے، یہ تفسیر روح البیان سے حضرت نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ بس معلوم ہوا قیامت کے دن انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، یوں کہا جائے گا اے حنفیوں، اے شافیوں، اے مالکیوں، اور جس نے اپنے امام کو ہی نہیں پکڑا تو اس کو کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ اس کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں جس کا کوئی امام نہیں اس کا شیطان امام ہے۔ آخری دلیل اور سن لو، زبردست،
اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جائے کہ آپ لوگوں کی طرح ایمان لے کر کے آؤ، آپ لوگ جو ہے اور لوگوں کی طرح جو مومن ایمان لے کر کے آئیں ایک دم مضبوطی والا، ان کی طرح ایمان لے کر کے آؤ، تو وہ کہتے ہیں آمن السفہاء، معاذ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے سفہاء، بے وقوفوں کی طرف کی طرح ایمان لے آئیں، بے وقوف لوگوں کی طرف۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے آگے آیات میں جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ خیر وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہاں ثابت یہ ہوا کہ ایمان بھی وہی معتبر ہے جو صالحین کا سا ہو، تو مذہب بھی وہی ٹھیک ہوگا جو نیک بندوں کی طرح ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہی مذہب، صراط کا مطلب مذہب یعنی راستہ، مذہب یعنی چلنے کا طریق، چلنے کا راستہ، تو صراط الذین انعمت علیہم، صراط المستقیم نہیں، وہ تو ہے ہی صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، لیکن صراط مستقیم بھی وہ صراط مستقیم ہے انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ صراط مستقیم کا دعویٰ تو بہت کریں گے دنیا میں، لیکن دھیان رکھنا انعمت علیہم کو دھیان رکھنا دماغ میں کہ انعمت علیہم ہے نہیں ساتھ میں، اور انعمت علیہم انہی کے ساتھ میں ہوگا کہ جو پچھلے لوگوں کو جو ہے مانتے ہوں گے، جانتے ہوں گے اور ان کو لیے ہوئے ہوں گے ہاتھ میں، انعمت علیہ۔ ظاہر سی بات ہے ہم اگر پچھلے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں لیے ہوئے ہیں، یعنی نہیں کہہ رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں کہ تقلید ضروری ہے نہیں ہے، اسی میں الجھے پڑے ہیں۔ ارے یار اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے، یہاں ایک گھر بغیر تقلید کے نہیں چل سکتا ہے، بغیر مکھیا کے نہیں چل سکتا ہے، تو پورے دین اسلام کی بات کرنا چاہ رہا ہے؟ تو بغیر کسی مکھیا کے گھر چلا کے دکھا دے، کوئی بھی ایک کمانڈر نہ ہو اگر فوج میں، تو وہ فوج پوری پوری جیت کر کے آ جائے گی؟ قطعاً نہیں ہو سکتا بھائی۔ اسی لیے تو تقلید، عقل بھی اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے، تو کیوں نہیں، تیرے عقل پر کیا پتھر پڑ گیا ہے یا عقل ہی نہیں ہے تقلید کو؟ تو یہ حضرت نے یہ سب باتیں کہنی چاہیے کہ یہ تو ہم نے قرآن پاک کی دلیلیں پیش کی۔ اب دیکھو مفسرین اور محدثین کے اقوال سے ہم بیان کرتے ہیں، اور یاد رکھو پہلے ہماری زبان میں کہ مفسرین یا محدثین نے جو کچھ بھی کہا ہے تو یقین رکھو اس بات کا کہ مفسرین نے کہیں نہ کہیں قرآن پاک کی یا حدیث پاک کی زبان میں ہی کہا ہے، یعنی کہ یا تو قرآن کی، ظاہر سی بات ہے مفسرین وہی تفسیر کریں گے جو قرآن میں ہوگا، یعنی نقل سے، وہ کبھی عقل نہیں لگاتے۔ جتنی بھی کتابیں لکھی گئی تفسیر کی، ان میں کبھی بھی ان کی عقل سے، ان کی جو ہے دماغی پلاؤ سے کوئی بھی حصہ موجود نہیں ہے ان کی تفاسیر میں، وہ سارا کا سارا نقلی معاملہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو کچھ بھی مفسرین کے اقوال میں موجود ہوگا، وہ کچھ نہ وہ کہیں نہ کہیں قرآن یا حدیث میں ضرور اس کا مفہوم موجود ہوگا، یعنی کہ یہ بھی ہم قرآن و حدیث سے بیان کر رہے ہیں، قرآن و حدیث سے بیان کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہی بات گھوم کر کے وہیں پہنچ رہی ہے، سمجھ جانا۔ دار دارمی شریف کتاب کا نام ہے، یہ تو ویسے شہر کا نام تھا، لیکن پھر حضرت کی کتاب اتنی مشہور ہو گئی کہ ان کا جو شہر تھا اسی سے جو ہے نام، ویسے ان کی کتاب کا نام سنن ہے، ٹھیک ہے سنن، لیکن اب جب دارمی سے یہ اپنے مقام، اپنے وہاں علاقے کے نام سے مشہور ہو گئے، اس وجہ سے اس کتاب کا نام بھی دارمی رکھ دیا گیا۔ اس میں باب فلاں فلاں ہے، آپ حدیث پڑھو۔ اخبارنا یعلا، ہمیں یعلا نے بتایا، خبر دی، قالا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عبد الملک نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عطا نے خبر دی۔ کیا خبر دی حضرت عطا نے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم قالوا اولو العلم والفقہ، اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اللہ جو آیت نازل فرمائی ہے اس میں اولو الامر سے مراد اولو العلم والفقہ ہے، یعنی کہ علم اور فقہ والوں کی اطاعت کرو، یعنی تقلید کرو۔ ٹھیک، ترجمہ میں لکھا ہوا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو میں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کر رہا ہوں وہ بھی آپ ریکارڈنگ میں دوبارہ سن سکتے ہیں۔ کہا سنو اس کی تفسیر اور سنو اسی تقلید کے بارے میں۔ کہا خازن میں ہے، خازن میں یہ خازن کیا ہے؟ یہ اصل میں جلالین شریف میں، جلالین شریف جو لکھی گئی ہے اسی کے ارد گرد حاشیہ ہے، خازن نام کر کے ہیں۔ آگے دیکھو اس میں لکھا ہے آیت کریمہ جو ہے نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
کنتم لا تعلمون، تو اس میں فاسألو سے مراد ہے المؤمنین العالمین من اہل القرآن، یعنی قرآن کا علم رکھنے والے جو عالم مومن ہیں، عالم مومن، ان سے پوچھو، ان سے پوچھ کر کے ان کے پیچھے چلو۔ یہ تفسیر پتہ چل گئی۔ اور تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی، ارے بہت 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 زیادہ ہی بڑے عالم دین تھے، بہت زبردست عالم تھے۔ علم ریاضی تو اتنا زبردست تھا، علم کشف، ارے کیا ماہر تھے، اتنی تفاصیل لکھی ہیں انہوں نے، زبردست۔ خیر، در منصور کا مطلب ہے وہ قرآن کی تفسیر کہ جو صرف حدیث پاک کی روشنی میں ہے، وہاں کہیں پر بھی اپنا مواد موجود نہیں ہے۔ تو یہ تفسیر کی خاصیت ہے کہ حضرت نے جو بھی تفسیر کی ہے اس میں وہ سندوں کے ساتھ حدیثیں روایت کی ہیں، سندوں کے ساتھ اس میں موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ اہل ذکر کے تعلق سے، اہل ذکر کی تفسیر میں اخرجنا ابن مردوے نے یہ حدیث نکال کر کے بیان کی ہے حضرت انس سے۔ قال، کہتے ہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ارشاد فرماتے ہیں ان الرجل یصلی، آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے، ویصوم، اور روزہ بھی رکھتا رہتا ہے، ویحج، اور حج کرتا رہتا ہے، ویغزو، اور جنگوں میں چلتا رہتا ہے، وانہ، یعنی جنگ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، وانہ لمنافق، لیکن وہ حقیقتاً منافق ہوتا ہے، منافق۔ کہا کیسے یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، بماذا دخل علیہ النفاق، اس میں نفاق کا معاملہ کہاں سے داخل ہو گیا، وہ آخر نفاق کا اس میں کیسے، کیا کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ قالو، یہ سب یقول، ہاں ہاں، ارے یہ لائن اوپر نیچے ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ بماذا دخل علیہ قال، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لتعنی ہی علی امامہ و امامہ من قال قال رسول اللہ قال اللہ فی کتابہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ کیا دلیل روشن ہے، اظہر من الشمس، واضح من الامس، دیکھیں آپ، واضح دلیل ہے اس بات پہ۔ سنو، حدیث پاک ہے در منصور کی کہ وہ منافق کیوں ہوتا ہے جو روزے بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے اور جنگوں میں بھی جاتا ہے، پھر بھی منافق؟ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا کیونکہ وہ اپنے امام پر طعن کرتا ہے، اور اس کا امام وہ ہوتا ہے کہ جو کہتا رہتا ہے اللہ نے اپنی قرآن پاک میں ایسا فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو۔ ٹھیک، تفسیر سابی میں سورہ کہف وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ سابی یہ بھی تفسیر جو ہے صاحب سابی، یہ وابی کے ارد گرد جو ہے وہ تفسیر حاشیہ ہے، وہ اس کو تفسیر سابی بولتے ہیں، یہ الگ سے کوئی تفسیر ہے فی الحال۔ ولا يجوز تقلید ما عدا المذاہب الاربعہ، تفسیر سابی موجود ہے کہ اب چونکہ تیسری صدی ہجری میں اتفاق اور اجماع ہو گیا تھا کہ ان چار مہروں پر، ان چار مذہبوں پر مہر لگا دو، مہر، ان کے علاوہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مذہب کو نہیں مانے گا، مطلب نہیں چلے گا کسی بھی مذہب کے مطابق، انہی چار مذہبوں کے مطابق زندگی گزارے گا۔ سارے حکام، سارے حاکم وقت، سلاطین وقت کو مجتہدین وقت نے جو ہے یہ اطلاع دے دی اور یہ جو ہے بتا دیا کہ یہی چار مانے جائیں گے، بس وہی چیز بیان کر رہے ہیں کہ صرف چار مذہب ہی تقلید کیے جائیں گے، اور ان چار کے علاوہ کسی کی بھی تقلید جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ وَافَقَ قَوْلَ الصَّحَابَہ، اگرچہ وہ پانچویں مذہب کی تقلید صحابہ کے کسی قول کے موافق ہو، یا پھر حدیث صحیح کے موافق ہو، یا کسی آیت ہی کے کیوں نہ موافق ہو، فالخارج عن المذاہب الاربع ضال مضل، اور ان چار مذہبوں سے نکلنے والا
غال ہے یعنی گمراہ ہے، مضل اور گمراہ کرنے والا ہے، وَرُبَّمَا أَدَّاهُ ذَلِكَ لِكُفْرِهِ، اور ممکن ہے کہ یہ چیز اس کو کفر تک پہنچا ڈالے۔ اللہ اکبر، لِأَنَّ الْأَخْذَ بِظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ أُصُولِ الْكُفْرِ، کیونکہ کتاب و سنت کی ظاہری معنی ہی پر عمل کرنا یہ بھی تو کفر کی ایک راہ ہے۔ ہی پر عمل کرنے، میں نے بہت سوچ کے ترجمہ کیا ہے، خیر حضرت نے ترجمہ ایسا یہ کیا کیونکہ قرآن و حدیث کے محض ظاہری معنی لینا کفر کی جڑ ہے، جڑ یعنی کفر کی راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ ہنی کے اپنی عقل، وہی ظاہر سی بات ہے، ظاہری معنی لے گا، اپنی عقل دوڑائے گا۔ قرآن پاک میں اپنی عقل دوڑانا تو وہ وہی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ خیر احادیث، اب سنو حدیث پاک، پھر ہم انشاءاللہ تقلید شخصی کو اگلے دن سے بیان کریں گے۔ حضرت تمیم داری سے روایت ہے، مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال الدین نصیحہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین نصیحت ہے۔ نصیحت کا مطلب اردو میں خیر خواہی آتا ہے، ایک دوسرے کی خبر گیری کرنا، نصیحت، ٹھیک، انصحک یعنی کہ میں تیری نصیحت، میں تیری خبر گیری کر رہا ہوں، اس طرح سے آتے ہیں الفاظ۔ خیر، الدین و نصیحہ، دین ایک دوسرے کی خبر گیری کرنے کا نام ہے۔ قلنا لمن، قال لمن، یہاں تک بات۔ قلنا، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لمن، کس کی خبر گیری کرنا؟ کہا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کی خبر، اللہ کے بارے میں جاننا اور کتاب اللہ کے بارے میں جاننا یعنی خبر گیری کرنا، اور رسول اللہ کے بارے میں خبر گیری کرنا۔ ایم اللہ مطلب جو ہے ایمہ مطلب جو مسلمانوں کے امام ہیں ان کے بارے میں خبر گیری کرنا، عام مسلمانوں کے بارے میں خبر گیری کرنا، یعنی عام خبر گیری کرنے کا سے مراد یہ خیر خواہی لیتے رہنا، یعنی جانتے رہنا کیا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، کیا کتاب اللہ میں نازل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ایمہ مجتہدین کا اس مذہب، اس مسئلے میں کیا رجحان ہے، یا پھر عام مسلمان کیا روش چل رہے ہیں، اگر چل رہے ہیں اگر وہ کر رہے ہیں نا، میلاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں تو یہ اچھی بات تو ہے، منا لو، کیا جا رہا ہے، اچھی بات ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور اس میں اب بلا وجہ کی چوچرا کرنا کہ نہیں یہ ثابت نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ہمیں اچھے کاموں کے لیے بھی ثبوت کی ضرورت ہے۔ خیر، اس حدیث پاک کی شرح نووی میں ہے، یہ جو ہے مسلم شریف کی شرح کی گئی ہے، مسلم شریف کی شرح نووی کے نام سے مشہور ہے، شرح نووی۔ وقد يتناول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين وإن من نصيحتهم قبول ما رووا وتقليدهم في الأحكام وإحسان الظن بهم، مطلب اس کا یہ حدیث پاک ان اماموں کو بھی شامل ہے جو علماء دین ہیں، اور علماء کی خیر خواہی سے ان کی روایت کی ہوئی احادیث کا قبول کرنا اور ان کے احکام میں تقلید کرنا، ان کے ساتھ نیک گمان رکھنا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ ائمہ دین یعنی مسلمانوں میں امام ہوں گے، اور اے لوگوں اگر تم نے اماموں کی اقتدا نہیں کی تو پھر یہ اللہ تعالی نے فرمایا